الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم والباطن وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن يعمل سوءا يجزى به صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد یا رسول اللہ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا یا رسول اللہ پاؤں بخشے ہیں تو انداز سفر بھی دینا یا رسول اللہ گفتگو تم نے سکھائی میں تو گونگا ہی تھا یا رسول اللہ اب جو بولوں تو ان باتوں میں اثر بھی دینا یا رسول اللہ اب جو بولوں تو ان باتوں میں اثر بھی دینا آئے کچھ عرض و معروضات سے قبل حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں رکھ کر پیش کریں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن لوح میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس شب میں بیٹھے ہیں اسے شب برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب ہے نجات کی رات یعنی اس رات اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اپنی رحمت کے مطابق جہنم سے نجات دیتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے یعنی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے وہ خوش نصیب ہے جن کی اس رات مغفرت ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کی پامالی کرتے ہیں اس رات کی بے حرمتی کرتے ہیں اس رات کی عظمت کا خیال نہیں کرتے وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ رات جیسی گزرتی ہے اس رات گزرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا انسان اپنے کردار کو بدل لیتا جس گناہوں میں مبتلا تھا اس گناہوں سے دور ہو جاتا جس بے حیائی میں مبتلا تھا اس سے دور ہٹ جاتا لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے کچھ لوگ تو ایسے ملتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اس رات کو سمجھتے ہیں یہ رات نجات کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات گھومنے کی رات ہے جہاں ہم کبھی نہیں گئے تھے اس رات ہمیں وہاں جانا ہے جن دوستوں کے ساتھ سال بھر ہم نہیں گھومے تھے اس رات ہمیں ان دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں نصیحت کے لیے صرف ایک چیز کافی ہوئے موت ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے آج جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں چاہے ہمارے رشتہ دار ہو ہمارے دوست ہمارے محلے کے رہنے والے ہوں اب یہ گناہ ہے کیا جس میں انسان ملوث ہوتا ہے کیا قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمیں گناہوں سے باز رہنے کے لیے کہا ہے کیا اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ گناہوں سے دور رہا جائے ہاں یقیناً اگر ہم قرآن مقدس کا جائزہ لیں تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ یعنی اپنے ظاہری گناہوں سے کو بھی چھوڑ دو اور اپنے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو ظاہری گناہ تو ہم جانتے ہیں کسی کو مارنا کسی کو گالی دینا کسی کے ساتھ اذیت پہنچانا یہ ظاہری گناہ ہے باطنی گناہ کیا ہے کسی سے حسد رکھنا کسی کے خلاف اپنے ذہن میں کوئی بات لے کر آنا یہ باطنی گناہ ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اپنے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دینا وَبَاطِنَهُ اور اپنے باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دینا یعنی یہ کہ اگر تم ظاہری گناہ میں ملوث ہو کسی کو مارتے ہو تو اسے چھوڑ دینا کسی کو گالی دیتے ہو تو اسے بھی چھوڑ دینا کسی کو اذیت پہنچاتے ہو تو اسے بھی چھوڑ دینا اور اگر کسی کے حوالے سے دل میں بغض رکھتے ہو تو اسے بھی ختم کر دو کسی کے حوالے سے حسد رکھتے ہو
تو اسے بھی چھوڑ دو. اگر کسی کے حوالے سے ذہن میں رکھتے ہو کہ اسے پچھلے ہفتے اسے اگلے ہفتے مارنا ہے یا اگلے ہفتے سے اذیت پہنچانا ہے, یہ گناہ رکھتے ہو, اسے بھی چھوڑ دو. اگر ظاہری طور پر زنا میں ملوث ہے تو اسے بھی ترک کر دو. اگر باطنی طور پر ذہن میں یہ خیال لاتے ہو کہ مجھے زنا کرنا ہے یا فلاں مقام پر جا کر زنا کے مناظر کو دیکھنا ہے, اگر یہ سب معاملے میں ملوث ہو تو اسے چھوڑ دینا. اور آگے قرآن مقدس ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, اور اللہ رب العزت جو لوگ برائی کرتے ہیں انہیں ان کا بدلہ دے گا. یعنی یہ کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے گرفت میں لائے گا. اگر کوئی ذرے کے برابر گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی پکڑ فرمائے گا, اس کی پکڑ پر فرمائے گا. بہت سے لوگوں کے ذہن میں گمان ہوتا ہے اور یہ خیال آتا ہے انسان جب گناہ کرے گا تو بڑے گناہوں پر پکڑ ہوگی, چھوٹے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی. چھوٹے گناہ ہم کتنے بھی کرتے جائیں اللہ رب العزت اس پر گرفت نہیں کرنے والا. تو سنو, فرمایا جاتا ہے کل ما نہی عنہ وہو فہو کبیر, ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی یہ کہ انسان جو وہ چیز کرتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کو اذیت پہنچانا گناہ کبیرہ ہے, کسی کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. آگے صحابہ کرام فرماتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے کسی چیز کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اور کرتے جاتا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں اور ان کے دور میں آپس میں قول مشہور تھا اور وہ فرمایا کرتے تھے لا صغیرہ لا کبیرہ مال اسراری, یعنی کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی انسان جب چھوٹا گناہ کرے اور بار بار کرتا چلا جائے تو گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے. لا صغیرہ مال اسراری, یعنی انسان جب بار بار کوئی صغیرہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے. لا کبیرہ مال استغفاری, اور کوئی گناہ کبیرہ بڑا گناہ نہیں ہے اگر وہ استغفار کر لے. یعنی یہ کہ اگر انسان چھوٹے گناہ کو بار بار کرتا چلا جائے, یعنی مان لو ایک گالی دینا ایک چھوٹا گناہ ہے, یہ چھوٹا گناہ ہے, لیکن انسان بار بار کرتا چلا جائے تو لا صغیرہ یہ چھوٹا گناہ نہیں رہتا کیونکہ انسان بار بار گالی دے رہا ہے. اور لا کبیرہ کسی کو اذیت پہنچانا یا ایسا گناہ کرنا جسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے وہ بڑا نہیں رہ جاتا. جب انسان استغفار کرتا ہے پتا چلا اگر انسان استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے, اسے معاف فرما دیتا ہے. اتنا ہی نہیں, جو لوگ سوچتے ہیں ایک گناہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے تو سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب بندہ مومن کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے نامہ اعمال میں وہ صغیرہ گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں, وہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمایا جاتا ہے لا تحقرن صغیرہ, کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو, کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو, کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو. ان الجبال من الحصى, اس لیے کہ جو بڑا پہاڑ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر بڑا پہاڑ بنتا ہے. تو پتا چلا انسان جب چھوٹا گناہ کرتا ہے اور چھوٹا گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو ایک دن بڑا گناہ بن جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے چھوٹا گناہ کچھ بھی کر کے چلا کر دیا جائے, لیکن اللہ اکبر, آؤ تصوف کو دیکھتے ہیں, آؤ صوفیہ کرام کے زمانے کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں اللہ اکبر, ان کا یہ قول مشہور تھا کسی گناہ کو یہ سوچ کر مت سمجھنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے, اور کسی نیکی کو یہ سوچ کر مت چھوڑ دینا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے. نہ جانے کون سا ایسا گناہ جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا نہ پسند ہو جائے جس کے سبب اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں داخل کر دے. اور کسی نیکی کو چھوٹا سوچ کر مت چھوڑ دینا, نہ جانے کون سی چھوٹی نیکی اللہ کو اتنی مقبول ہو جائے, اللہ کو اتنی پسند آ جائے جس کے سبب اللہ رب العزت ہماری مغفرت کر دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں صوفیہ کرام فرماتے ہیں انسان سوچتا ہے یہ گناہ چھوٹا ہے لاؤ اسے کر لیا جائے, لیکن وہ بھول جاتا ہے انگار چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو یقیناً وہ گناہ وہ یقیناً ہاتھ کو جلا دے گا. اسی طریقے سے اگر اسے غفلت برت دیا جائے تو چھوٹا سا انگارہ ایک بڑا شعلہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر, ہمارا حال یہی ہے
ہم گناہ کرتے ہیں چھوٹا سمجھ کر، ہمارے دل میں خیال یہ آتا ہے لاؤ گناہ کر لیا جائے، آج گناہ کریں گے کل چھوڑ دیں گے، آج گناہ کر لیں گے کل توبہ کر لیں گے، پھر وہ کل آتا ہے اس کے دل میں پھر ایک خیال آتا ہے آج گناہ کر لیتا ہوں کل چھوڑ دوں گا، ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور اسی گناہوں میں رہ کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اسی خیال میں کہ آج گناہ کر لوں گا کل اسے چھوڑ دوں گا، آج گناہ کر لیتا ہوں کل چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان دلوں میں خیال ڈالتا ہے یہ گناہ بہت چھوٹا ہے، یہ گناہ کر لے اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تیرا دوست بھی گناہ کرتا ہے اس کے کاروبار میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، دیکھ تیرے بازو میں رہنے والا بھی یہ گناہ کرتا ہے اس پر کوئی عزت نہیں آتی ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہے گناہ بہت ہلکا ہے لاؤ گناہ کو کر لیا جائے، لیکن انسان بھول جاتا ہے وہ ہلکا گناہ بھی اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جو اللہ اکبر قیامت کے دن بروز حشر اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ جہنم میں اسے جانے کا سبب بن جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت داموس ایک اللہ کے ولی تھے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ ایک دن اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں ان کے حجرے کے باہر ایک چٹان درخت تھا، ایسا ایک چٹان پہاڑ تھا، ایسا پہاڑ تھا جس پر کبھی سبزے نہیں اگتے تھے، ایسا پہاڑ تھا جس پر صرف ریت اور دھول ہوا کرتی تھی۔ وہ سوچتے یہ ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں پر فراوانی ہوتی، کیا ہی اچھا ہوتا ہے یہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، کیا ہی اچھا ہوتا اللہ رب العزت یہاں نظر کرم فرماتا تو چٹان پہاڑ ایسا نہ ہوتا بلکہ سب سے شاداب ہوتے، ایسے ہوتے، اس میں باغات ہوتے، اس میں درخت ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ خیال آ رہی تھا کہ دل میں القاء ہوتا ہے، دل میں الہام ہوتا ہے، اے میرے بندے سن لے، آج تو نے بندگی کو چھوڑ دی ہے، آج تو نے اپنے رب سے غافل تو ہو گیا ہے، تیرے دل میں خیال کیسے آ سکتا ہے، تیرا کام تھا عبادت کرنا، آج تو نے اپنے رب کو مشورہ دیا ہے، آج تجھ میں یہ جرأت کیسی آ گئی کہ تو اپنے رب کو مشورہ دیتا ہے۔ کہ آج ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا، ایسا نہیں ایسا ہوتا، لیکن قربان جاؤ تو جتنا اللہ کا ولی ہوتا ہے جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی پکڑ ہوتی ہے، اتنی بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آنا تھا، یہ آواز آتی ہے، وہ زار و قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے اللہ میں نے آج کیا کیا، برسوں کی عبادت کو میں نے ایک برسوں کی عبادت کو میں نے فراموش کر دیا ہے، اب میں اس وقت تک کھانا پینا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ رب العزت مجھے اعلانیہ طور پر معاف نہیں فرما دے گا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، دن گزرنے کے بعد ان کے معاشرے والے انہیں دعوت پر بلاتے ہیں، کوئی تقریب ہوتی ہے انہیں دعوت پر بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہتے یہ ہیں شیخ صاحب آپ تھوڑا کھا لیجئے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کچھ تناول فرما لیجئے۔ وہ منع کرتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں کھا سکتا، میں نے قسم لی میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ بار بار اصرار کرتے ہیں۔ جب انسان کسی کو بلاتا ہے اور وہ منع کرے کھانے سے تو محبت کا تقاضا یہ ہے وہ بار بار اصرار کرتا ہے تھوڑا کھا لیجئے، تھوڑا کھا لیجئے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے نیک ولی وہ پورا ماجرا بتاتے ہیں۔ پورا ماجرا سننے کے بعد محلے والے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے شیخ داموس آپ اس بات پر رو رہے ہو، آپ آج بھی اس بات پر عہد کر لیے ہو کہ اس وقت تک کھاؤ گے پیو گے نہیں جب تک اللہ تمہیں معاف نہ کر دے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اور اتنی سی بات پر کون پکڑ فرماتا ہے؟ اور سب ہنسنے لگے، ہنس کر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ کھا لیجئے، اللہ کا جب عذاب آئے گا ہم سب مل کر اسے برداشت کر لیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب کو کون سا ہمت کس میں ہے جو اسے برداشت کر لے؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم سب مل بانٹ کر اسے برداشت کر لیں گے۔ اتنا سننے کے بعد شیخ داموس روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، آواز آتی ہے اے میرے بندے جا اس بستی کو چھوڑ دے، یہ میرا عذاب برداشت کرنے کی بات کرتے ہیں، آج میں پوری بستیوں کو ہلاک کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ان کے اس مذاق اڑانے پر پوری بستیوں کو ہلاک فرما دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ ہمارا حال بھی یہ ہے، ہم کہتے ہیں ارے قبر میں کیا ہوگا کس کو معلوم ہے، کس نے آ کر بتایا ہے؟ آج ہمارے اقوال ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے پھرتے نظر آتے ہیں قبر میں کیا ہوگا ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قبر میں کوئی جھانک کے تھوڑی نہ دیکھا ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ نے امتحان لو، ہوش کے ناخن لو، ہم تو نہیں دیکھے قبر میں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ غیب
غیب دا نبی سب بتا چکے ہیں کہ قبروں میں کیا ہوگا، کس کی قبر کشادہ ہوگی، کس کی قبر تنگ ہوگی، کس کی قبر اسے ایسے دبائے گی جیسے اس کی پسلیاں آپس میں سے مل جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تو بڑا آسان سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب کو لینا۔ آپ ذرا بتاتا چلوں، مسلم شریف حدیث سے پاک ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ بڑا ہلکا عذاب ہے، یہ بڑا ہلکا عذاب ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو سن لو سب سے ہلکا عذاب کیا ہے۔ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے میدان محشر میں اللہ رب العزت انہیں ایسا جوتا پہنائے گا جو آگ کا جوتا ہوگا، اس کے تسمے آگ کے ہوں گے۔ اللہ اکبر، جب وہ جوتے انہیں پہنائے جائیں گے ان کا دماغ، ان کا بھیجا اس طرح کھولتا نظر آئے گا۔ وہ کہیں گے ہائے ہائے یہ کیسا عذاب ہے۔ انہیں یہ محسوس ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب میں ہم ہی ہیں، ہم سے زیادہ برا عذاب کسی اور کا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ کہیں گے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جوتے پہنا دیے جائیں گے اور بھیجے کھولتے ہوں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کیا ہمیں اتنی تاب ہے، کیا ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہلکا عذاب بھی دے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارا حال تو یہ ہے اگر ایک چنگاری لگ جائے ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ایک چنگاری اگر اٹھے تو ہم جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، میرا ہاتھ جل گیا۔ دنیا کی آگ کی ایک چنگاری کا ہم تاب ملا سکتے ہیں تو ذرا اندازہ لگاؤ میدان محشر میں ہونے والے عذاب کو ہم کس طرح برداشت کر پائیں گے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے میں جو چاہے کرتا چلا جاؤں، میں جس طریقے سے چاہے کرتا چلا جاؤں۔ سن لیجئے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو چار چیزوں کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ایک دروازے بند کر لیتا اپنے آپ کو، ایک کمرے بند ہو جاتا ہے یا تو موبائل نکالتا ہے اور ایسے ایسے مناظر کو دیکھتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک صوفی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بستی والے ایک کمرے میں جاتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں دروازہ بند ہے، پردہ لگا ہوا ہے، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی بستی والوں کو بتا دو کہ اللہ رب العزت اتنا کمزور ہے کہ وہ دروازہ بند ہونے پر تمہارے گناہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم سوچتے یہ ہے دروازہ بند ہے، گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، مطلب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن کا فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ بِالْمِرْصَادِ، یقیناً تیرا تجھے دیکھ رہا ہے اور ایسا دیکھ رہا ہے۔ یہ مرصاد کیا ہے؟ بالمرصاد، یہ مرصاد ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی تفسیر میں آتا ہے ایک انسان جو شکاری کرنے جاتا ہے اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو پلک نہیں جھپکتا ہے، ایسے دیکھتا ہے کہ ابھی اسے مار دوں گا، ابھی مار دوں گا، پلک نہیں جھپکتی ہے، سانس اٹھ جاتی ہے، ہمتن ہوش ہو کر یعنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے شکاری کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس نے فرمایا اِنَّا رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تمہارا رب تمہیں ایسے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک شکار اپنے شکاری کو دیکھتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا لو، یعنی یہ کہہ لیا جائے اللہ رب العزت تمام تمثیلات سے پاک ہے، اللہ رب العزت کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن تقریب فہم کے لیے سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت ہمیں یوں دیکھ رہا ہے جیسے ہم اپنی ہتھیلی پر رائے کے دانے کو رکھ کر دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں وہ رب ذات جس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، ہم سمندر کے تہ میں چلے جائیں، زمین کے نیچے گھس جائے، چاہے سات دروازے بند کر لے، اللہ رب العزت کی نگاہوں سے ہم اوجھل نہیں ہے، اللہ رب العزت سے ہم پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک انسان یا تو گناہ اس لئے کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو قرآن نے فرمایا اِنَّا رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تیرا تجھے دیکھ رہا ہے اور ایسے دیکھ رہا ہے جس کا تجھے کوئی گمان نہیں ہے۔ تو سوچ یہ رہا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا یا میرے سامنے کوئی نہیں ہے تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر انسان گناہ اس لئے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جو بات کروں گا کسی اور کو سنائی نہیں دے گا، میرے دل میں کیا چل رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العزت چور نگاہوں کو بھی دیکھتا ہے، نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر،
وما تخفی الصدور، اور جو کچھ دل میں پیدا ہو رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے. یعنی یہ کہ ہم بدنگاہی کر رہے ہیں اللہ جان رہا ہے. اللہ جانتا ہے ہم اپنے آنکھ سے دن بھر میں کون کون سے موبائل مناظر دیکھ رہے ہیں. کسی اور کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، ہمارے گھر والوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. اتنا ہی نہیں، وما تخفی الصدور، ہمارے دل میں خیال آتا ہے فلاں جگہ جاؤں گا، وہاں جا کر شراب پیوں گا. کوئی جانے نہ جانے دل کی بات ہے اللہ جانتا ہے. انسان سوچتا ہے اس رات وہاں جاؤں گا، وہاں جا کر زنا کروں گا. کوئی جانے یا نہ جانے اللہ جان رہا ہے. انسان یہ سوچ رہا ہے کل اٹھوں گا تو فلاں کو اذیت پہنچاؤں گا. کوئی جانے یا نہ جانے اللہ جان رہا ہے. کوئی یہ سوچ رہا ہے فلاں صبح اٹھوں گا، صبح اٹھتے اس کے امانت میں خیانت کروں گا. کوئی جانے یا نہ جانے اللہ جان رہا ہے، کیونکہ وہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کو جانتا ہے. جو باتیں خیال میں آ جائیں اللہ اسے جانتا ہے. پتا چلا پہلی چیز یہ تھی انسان سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ جو کچھ میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا تو اللہ اسے جانتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے پھر انسان یہ سوچتا ہے بند کمرہ ہے، اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ میرے گھر والے اب نہیں ہیں، وہ باہر چلے گئے ہیں، اب کسی اور کا ڈر نہیں ہے. جو میرے ساتھ ہوتے تھے جن کا مجھے ڈر ہوتا تھا اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے. تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی رہو، تم چاہے جہاں رہو، لیکن وہ رب ذوالجلال وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہاری چیزوں کو دیکھتا ہے. پتا چلا جب ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، جس کا ڈر تھا اب وہ نہیں ہے، تو سن لیجئے جس کا ڈر تھا اگر ہم یہ سوچتے وہ نہیں ہے تو کوئی ہو یا نہ ہو اس وقت بھی رب کی ذات موجود ہے. تیسری چیز انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے تو پتا چلا اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم چاہے جہاں بھی رہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے. ہم کس فکر میں گناہ کر رہے ہیں، کس سبب سے گناہ کر رہے ہیں. پھر انسان یہ سوچتا ہے میں چاہے جو کروں کسی کی پکڑ نہیں ہے. اللہ اکبر، کسی کی پکڑ نہیں ہے. اور قرآن میں دیکھتے ہیں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. اللہ اکبر، ایک انسان اگر ہمیں پکڑ لے ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، تو جب رب کی پکڑ ہوگی ہم کہاں بہانے تلاش کریں گے، کس سے کیا کہیں گے. اتنا ہی نہیں ایک مقام پر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ اکبر، یقیناً اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے. اللہ اکبر، ہم کیسے توبہ لا سکتے ہیں، ہم نے کیسے گمان کر لیا کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ آج کی رات اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو کون سی ایسی رات آئے گی جس میں اپنی مغفرت تلاش کرائے گا. اتنا ہی نہیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر، وَسُوطَ عَذَابِهِ، یعنی یہ کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کی پکڑ، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کی جیسی کسی اور کی پکڑ نہیں ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُ أَحَدًا، اس کی پکڑ کے جیسی کسی اور کی پکڑ نہیں ہے. اللہ اللہ، آپ ذہن میں تصور لائے کتنا بڑا لیڈر ہو، کتنا بڑا افسر ہو، اگر وہ ہمیں پکڑ لے ہم بخلا جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، ہم میری چوٹی کی زور لگا دیتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں بچا لے. اللہ اللہ، اس کی پکڑ کے جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے. ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس فریاد لے کر جائیں گے. اتنا ہی نہیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑے دردناک انداز میں ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُ عَذَابًا، یقیناً میں عذاب دوں گا، انہیں عذاب دوں گا. وَلَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب پورے عالم میں کوئی اور نہ دے سکے گا. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یعنی یہ کہ قرآن مقدس میں اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے کہ تمہیں عذاب دوں گا اور ایسا عذاب دوں گا کہ پورے عالم میں ویسا کوئی عذاب نہ دے پائے گا. ہم تصور کریں اور جتنا ہو سکے ہم چاہے کتنے بڑے ظالم کو دیکھ لیں. اللہ اکبر، ہم نے تو پڑھا ہے لوگوں نے ظلم کی انتہا یہاں تک کی ہے کہ جسموں سے کھال نکال کر ایک آگ
آگ میں ڈال دیا کرتے تھے. اللہ اللہ, پتا چلا اس سے بڑا دردناک عذاب ہوگا. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے ایک ظالم بادشاہ ایسا بھی تھا جو لوگوں کی کھال کو اتار کر اور اگلتے ہوئے یعنی ابلے ہوئے پانی میں ڈال دیا کرتا تھا. آپ ذرا اندازہ لگاؤ, ابلے ہوئے پانی کا ایک چھینٹا ہمارے جسم کو لگ جائے ہم تاب ملا سکتے ہیں, تو اگر ہمارے جسموں کی چمڑی کو نکال کر ابلے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے ہم کیسے تاب لا سکیں گے. لیکن قرآن فرما رہا ہے ایسا عذاب دوں گا, ایسا عذاب دوں گا کہ عالم میں کوئی ویسا عذاب نہ دے پائے گا. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے اللہ اکبر کہ لوگ کوڑے برسایا کرتے تھے اور کوڑے برسا کر اس پر نمک رگڑ دیا کرتے تھے. اگر زخم پر نمک رگڑ دے انسان تاب ملا پائے گا. لیکن قرآن فرماتا ہے یہ سب عذاب اللہ کے عذاب کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہوگا. ہمارے جسم میں اتنی طاقت کہاں, ہمارے جسم میں اتنی قوت کہاں کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. ذرا اندازہ لگاؤ کیا ہم میرے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ سکیں گے؟ نہیں نہیں, نہ ہمارے جسم میں وہ طاقت ہے نہ ہمارے روح میں وہ طاقت ہے. اللہ اکبر, یہ تو اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے, ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہمیں نیک کہتا ہے یا یہ کہتا ہے آپ بڑے اچھے ہو تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی ستاری کا کمال ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر ایسا پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والوں کو بھی ہمارے گناہ کی خبر نہیں ہے. اللہ اکبر, آپ کو بتاتا چلوں ایک عالم مثال ہے جس طریقے سے عالم اجسام ہے جس میں ہم اور آپ موجود ہے, ایک عالم ارواح ہے اسی کے بیچ میں ایک عالم مثال ہے. علامہ سیوطی نے اس کی تحقیق کی ہے اور ائمہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک تین عالم ہوتے ہیں, ایک عالم اجسام, ایک عالم ارواح اور ان کے درمیان عالم مثال. اللہ اکبر, اب یہ عالم مثال ہے کیا؟ عالم مثال کہتے کسے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں عالم مثال وہ ہے یعنی انسان کی شکلیں اس میں اس طرح ہوگی جیسا اس کے اعمال ہوں گے. یعنی کوئی حریص ہے, کوئی بہت زیادہ حریص ہے تو اس کی شکل کتے کے مانند ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جانوروں میں سب سے حریص جانور کتا ہے. یعنی انسان بہت لالچی ہو تو اس کی شکل عالم مثال میں ایک کتے کے مانند ہوگی. اتنا ہی نہیں, اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بہت بے شرم ہے, بڑا بے حیا ہے تو اس کی شکل عالم مثال میں خنزیر کے مانند ہوگی. جو خنزیر ایسا جانور ہے جس سے زیادہ بے شرم اور بے حیا کوئی اور جانور نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس کی شکل عالم مثال میں بچھو کے مانند ہوگی, اس لیے کہ اس کے مثل کوئی اور جانور اذیت نہیں پہنچاتا ہے. پتا چلا اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے یا عالم مثال میں ہماری شکلوں کو دیکھا جائے تو جانوروں کی شکل ہماری نظر آئے گی کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں. اللہ اکبر, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا واقعہ بتاتا چلوں. یہ اللہ کے نیک بندے تھے, بڑے بزرگ تھے, اللہ کے ولی تھے. اللہ اکبر, یہ جامع مسجد سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر رہتے تھے, مدرسے میں پڑھاتے تھے, مسجد جانے کا کبھی کو موقع نہیں ملتا تھا. یہ اپنے گھر میں مسجد بیت بنا کے رکھے تھے کہ میں یہی نماز پڑھوں گا, صرف جمعہ کے لیے نکلا کرتے تھے. بڑے خوبصورت تھے. ان کے مریدین کا حال یہ تھا ان کے دیدار کے لیے, ان کی زیارت کے لیے وہ بے قرار رہتے تھے, بے چین رہتے تھے, منتظر رہتے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد نکلیں گے تو ان کی ہم زیارت کریں گے, ہمارے پیر و مرشد آئیں گے ہم ان کی زیارت کریں گے. جمعہ کا ایک دن ایسا ہوتا تھا جس میں وہ شیخ صاحب, وہ اللہ کے ولی شیخ محدث دہلوی اپنے مدرسے سے نکلتے تھے, اپنے گھر سے جامع مسجد میں نماز سے نکلتے تھے. اللہ اکبر, سب زیارت کرتے تھے. کچھ دن ہوا, کچھ دن گزرنے کے بعد عالم یہ ہوا اب وہ اللہ کے بزرگ نکلتے ہیں تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے ہیں, اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے ہیں. اب کوئی اور زیارت نہیں کر پاتا. لوگ ان کے غلام سے کہتے ہیں, ان کا ایک خادم تھا جس کا نام فصیح الدین تھا, ان سے کہتے ہیں اب ہم اپنے پیر و مرشد کا دیدار نہیں کر پاتے ہیں, ان کے منتظر رہتے ہیں, ان کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. انہیں کہیے اپنے چہرے سے وہ کپڑے کو ہٹا دیا کرے تاکہ ہم زیارت کر لیں. ہفتے کا ایک دن ہوتا ہے, ہم زیارت نہیں کر پاتے ہیں. اللہ اکبر, وہ غلام, وہ خادم, وہ کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندے, آپ ہفتے میں ایک بار نکلتے ہو, اتنے مصروف ہے تو دین کے کام میں کہ پورے ہفتے نہیں نکل پاتے. وہ آپ کے جو غلام ہیں, جو آپ کے مریدین ہیں, آپ کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں. ذرا آپ اپنے جب گھر سے نکلے تو چہرے سے کپڑا ہٹا دیا کرے
میں آپ تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اپنے کپڑے کو ہٹاتے ہیں, اپنے خادم کے سر پر ڈالتے ہیں. وہ خادم بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے. جب بے ہوشی ختم ہوتی ہے اٹھتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جس سے تمہیں غشی طاری ہو گئی, تم بے ہوش ہو گئی؟ تو کہتے ہیں جب مجھ پر کپڑا آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, سارے کشف کھل گئے ہیں. انسان تو دو چار نظر آ رہے تھے, بلکہ ہر کوئی تو انسان کی شکل میں نہیں تھا. کسی کا چہرہ کتے کی مانند تھا, کسی کا چہرہ خنزیر کے مانند تھا, کسی کا چہرہ بچھو کے مانند تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ صاحب کشف تھے, سارے پردے اٹھا دیے گئے تھے. آج ہمارے اعمال ایسے ہیں, حریص ہم ہیں, حرص پر ہمارے اندر موجود ہے, دوسروں کو عزت پہنچانے کی طلب ہمارے اندر موجود ہے. آپ ذرا دیکھیں, ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں کیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے؟ سن لیجئے, اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں انسان جب گناہ کرے اور نادم پشیماں ہو جائے اور توبہ استغفار کرے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کی گود سے پیدا ہوا ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم اندازہ لگائے کیا ہم نے توبہ کی ہے؟ نہیں, ہم کبھی سچے دل سے توبہ کرتے ہی نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے, آج توبہ کیے پھر گناہ میں ملوث. ہم توبہ کرتے ہیں صرف ظاہری طور پر. اگر کوئی بندے مومن دل سے توبہ کر لے تو یقینا ہمارا رب غفار ہے, وہ ستار ہے. اللہ اکبر. لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے. آپ کو ایک بات بتا دو چلوں, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے میں گناہ کرتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا بھی ہوں, کیا کوئی ایک ایسی صورت ہے کہ میں گناہ بھی کروں اور اللہ مجھ پر پکڑے بھی نہ, اللہ مجھے بخش دے؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ اللہ والے تھے, وہ اللہ والے تھے, ڈائریکٹ کسی کو بھگاتے نہیں تھے, نہ ڈائریکٹ کسی کو مایوس کرتے تھے, اس کی عقل کو ٹھیک کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ایک ایسی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر تم گناہ بھی کرو گے تو اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا. تو کہتے خوش ہو جاتا ہے, بتاؤ وہ ایسی کون سی تدبیر ہے کہ میں گناہ بھی کروں اللہ بھی نہ پکڑے؟ تو فرماتے ہیں کہ سن, تو جب گناہ کر تو ایسی جگہ گناہ کرنا کہ تیرا تجھے دیکھ نہ سکے. اللہ اکبر. وہ سن کر کہتا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور رب نہ دیکھ سکے. ان ربک لبالمرصاد. اس کا حال تو یہ ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو وہ مایوس ہوتا ہے. پھر کہتے دوسری کو تدبیر بتاؤ. تو کہتے ہاں ٹھیک ہے, ایک تدبیر اور ہے, جب تو گناہ کرنا تو ایسے تو یہ سوچ لینا نہ میں تیرا کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں, تو میں کچھ بھی چاہے کروں. تو کہتا ہے اے شیخ میں ایسا کیسے کام کر سکتا ہوں کہ میں کھاؤں پیوں بھی نہ اور زندہ بھی رہوں؟ میں تو مر جاؤں گا. اور ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے, ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے. میں کون سی نعمت کو چھوڑوں اور کس نعمت کو ترک کروں, کس نعمت کو کھاؤں؟ اس کے علاوہ بتائیے, آپ ذرا بتائیے مجھے, اگر آپ میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایسی جگہ گناہ کریں ہم جا کر کہ ہمیں اللہ نہ دیکھ سکے تو یقینا ہم گناہ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ سکے, نہ ہی اللہ کی کوئی نعمت ایسی ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں اور جو چاہے کر سکے. ہر چیز میں اللہ کی نعمت ہے. تیسری وجہ بتاتے ہیں کہ سن, تیسری وجہ یہ ہے کہ ایسی جگہ چلے جا نہ جہاں زمین ہو نہ آسمان ہو, وہاں جا کر گناہ کر. وہ کہتا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں نہ آسمان ہو نہ زمین ہو. اس کا فرمان عالی شان ہے. وہ خود ارشاد فرماتا ہے, وہ فرماتا ہے کہ سن اے میرے بندے, اگر تو زمین اور آسمان کو چھوڑ سکتا ہے تو جا چھوڑ دے, اور گناہ کر سکتا ہے تو کر. لیکن کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں کوئی زمین نہ ہو نہ آسمان ہو. اس کے علاوہ کوئی وجہ بتائیے. اللہ اکبر. ہمارا جائزہ لے کہ ہم کہیں ایسا دیکھتے ہیں کہ نہ زمین ہو نہ آسمان ہو. اگر ہمیں ایسی جگہ ملتی ہے تو ہمیں گناہ کر سکتے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, نہ ایسی زمین ہے جہاں اللہ نہ موجود ہو, نہ ایسی زمین ہے نہ زمین ختم ہے نہ کہیں آسمان ختم ہے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, یا تو آسمان ہوگا یا زمین ہوگی, دونوں ساتھ میں موجود ہوگی. اب کچھ لوگ سوچیں گے ہم پانی میں جا سکتے ہیں, اگر پانی میں جاؤ گے تو وہاں بھی زمین ہے, چلو مان لو وہ پانی ہے, لیکن آسمان تو موجود ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ایک وجہ یہ ہے تو جب ملک الموت آئے تو اس سے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر رک جا میں توبہ کر لوں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں, وہ نوجوان کہتا ہے ایسا کہ ملک الموت کہا کہ وہ آیا مجھ سے روک سکے, جب حکم یہ ہے اذا جاء اجلہم, جب موت آئے گی اللہ اکبر, فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. یعنی یہ کہ جب موت آئے گی تو ایک گھڑی کے لیے نہ مہلت
مہلت دی جائے گی نہ تاخیر کی جائے گی. اس موت کا حال یہ ہوگا کہ ایک لمحے کی مہلت نہ ہوگی. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ملک الموت کچھ دیر کے لیے رک جا تاکہ میں توبہ کر لوں. میرے پیارے آقا کے دیوانے پیارے دیوانوں, اگر ہمیں پتا ہے کہ آج کی رات کے بعد ہمیں موت آئے گی تو ہم استغفار کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ گمان ہے کہ کل رات میں ہماری موت آئے گی ہم استغفار کر سکتے ہیں. لیکن مسلمہ قاعدہ ہے جب بھی موت آئی ہے, اچانک میں موت آئی ہے, اگر انسان کو پتا چل جائے موت سے پہلے کہ مجھے موت آنے والی ہے تو انسان توبہ استغفار کر لے. لیکن قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک تو موت آنی ہے. ایسی موت آنی ہے جس کی کسی کو خبر نہ ہوگی, پل میں آئے گی. اللہ اکبر. اگر ہمارے گمان یہ ہے ہمیں مہلت دے دی جائے گی تو ہم بے وقوفی میں ہیں. ہمارا حال ایسا ہے ہمیں مہلت نہ دی جائے گی. اتنا ہی نہیں, اللہ اکبر, پھر کہتے ہیں اور تدبیر بتاؤ اور تدبیر بتاؤ. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تجھے یہ گمان یہ ہے کہ تجھے مہلت آئے گی تو پانچویں تدبیر یہ ہے جب تو قبر میں جانا تو اس وقت جب منکر نکیر آئیں گے, جب منکر نکیر سوال جواب کے لے آئیں گے تو ان سے لڑائی کرنا اور یہ کہنا تو نے بلا اجازت میرے قبر میں داخل کیسے ہوئے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے ارے منکر نکیر جب آئیں گے تو اجازت کس کی لیتے ہیں, وہ تو ڈائریکٹ آئیں گے, ہم کیسے انہیں روک سکتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اگر ہم میں اتنی طاقت یہ ہے کہ ہم منکر نکیر جھگڑا کر سکتے ہیں, ہم منکر نکیر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہاں ہمارے قبر میں بنا اجازت کیسے داخل ہوئے ہو, تب تو ہم گناہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم میں جرات نہیں ہے. پھر کہتے ہیں چھٹی تدبیر یہ ہے کہ جب برادران محشر میں جب تمہارے بارے میں حکم ہوگا جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ, اس وقت اڑ جانا اور یہ کہنا کہ میں جہنم میں نہیں جانے والا. وہ نوجوان کہتا ہے اے میرے شیخ اے ابراہیم بن ادھم, اللہ کیا بزرگ ہو, آپ مجھے بتاؤ میدان محشر میں کون سی ایسی کر سکتے فرشتوں کے سامنے, وہاں کسی اور کی نہ چلے گی. پھر وہ کہتے ہیں جب یہ 6 تدبیر میں تو ناکام ہے, یعنی یہ کہ یعنی تو جہاں بھی جائے گا اللہ تجھے دیکھ رہا ہوگا, تو جو بھی کھائے گا اللہ کی نعمت ہوگی, تو کہیں بھی جائے گا زمین اور آسمان ہوگا, تو تیری قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو انہیں روک نہیں پائے گا, جب تجھ سے سوال و جواب ہوں گے تو انہیں ڈانٹ نہیں پائے گا, جب میدان محشر میں تیرے سامنے ہوں گے تو ضد نہیں کر پائے گا. تو سن لے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے تو بچ بھی جائے اور گناہ بھی کرتا چلا جائے, اب تو گناہ سے باز آ جائے. یہ سننے کے بعد وہ زار و قطار ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں گناہ بھی کرتا جاؤں اور اللہ مجھے بخش دے. اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آج ہمارا حال بھی یہی ہے. اگر ہمیں وہ جگہ ملتی ہے, ہماری مقدر میں وہ چیز آتی ہے کہ ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میسر ہمیں ہو جائے تو ہم گناہ کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, ہمیں کوئی ایک چیز میسر نہیں آنے والی ہے, بلکہ ہم اتنا جانتے ہیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. اتنا ہی نہیں, اب آپ کو بتاتا چلوں بس یہ آخری بات, انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان گناہ کرنے کے بعد جب میدان محشر میں اس کے سامنے جو چیز پیش کی جائے گی وہ 4 قسم کے گواہ ہوں گے. ایک گواہ نہیں, 2 گواہ نہیں, 3 نہیں, بلکہ 4 گواہ موجود ہوں گے. وضع الکتاب, یعنی سب سے پہلے جو گواہ ہوگی وہ ہمارے نام اعمال ہوگا. اللہ اکبر. نام اعمال جب انسان لے گا تو حیران میں ہوگا, وہ یہ سوچے گا اے میرے مولا اس کتاب میں تو کچھ بھی نہیں سوچا ہے, اس کتاب میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے, جو کچھ میں کر کے بھول گیا تھا اس کتاب نے وقت کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے, لمحے کے ساتھ بیان کیا ہے. اے میرے مولا اس نے ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے گناہ کو نہیں چھوڑا ہے, یعنی ہر گناہ کو اس کتاب نے بیان کر دیا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا. اتنا ہی نہیں, یہ ایک نام اعمال ایسا ہوگا جس میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو گناہ ہم کر کے چھوڑ دیے ہوں گے, بھول گئے ہوں گے, وہ سب گناہ وہاں اس دفتر میں لکھے ہوں گے. ہم پریشان ہوں گے, ایک گواہ پیش ہوا ہم پریشان ہو گئے, دوسرا گواہ پیش ہوگا وہ فرشتے ہوں گے انا علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون, یعنی یہ کہ دوسرے گواہ کراما کاتبین ہوں گے. کراما کاتبین وہ سب جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک گواہ کم نہیں تھا کہ دوسرا گواہ پیش کر دیا گیا, وہ بھی ایسا گواہ جو فرشتہ ہے. اللہ اکبر. وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں, رات کی تنہائی ہو, رات کی تاریکی ہو, گھر کے کمرے کے اندر ہو, رات کی تنہائی میں ہو, اکیلے ہو, جہاں بیٹھ کر ہم گناہ کیے ہیں, ہر وہ چیز جانتا ہے کراما کاتبین. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے
دیوانوں ایک گواہ ایسا تھا جس نے سب بیان کر دیا، دوسرا گواہ ایسا آیا اللہ اللہ جس نے سب بیان کر دیا، اب تیسرا گواہ پیش کیا جائے گا۔ اب تیسرا گواہ کیا ہوگا؟ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لہا، جس زمین پر ہم گناہ کریں گے، جس زمین پر ہم گناہ کریں گے وہ زمین گواہ بن جائے گی۔ کس لیے گواہ بنے گی؟ بان ربک اوحی لہا، کہ یقیناً تمہارے رب نے اس بات کو حکم دیا ہے کہ زمین کو گواہی دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک دوست ہمارے خلاف گواہی دے، ہم تاب نہیں لا سکتے، وہ زمین جس پر ہم گناہ کریں گے وہ ہمارے گناہوں کو بیان کرے گی، اپنے رب کے حکم سے بیان کرے گی۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اور ذرا سوچو، وہ زمین جس پر ہم گناہ کر رہے ہیں وہ زمین گواہی دے گی، ہم کہاں کے رہیں گے؟ ایک گواہ ایسا جس نے سب کچھ بیان کر دیا، دوسرا گواہ ایسا جو کرامن کاتبین تھے انہوں نے بھی سب بیان کر دیا، تیسرا گواہ ایسا اللہ اکبر جس نے جس زمین پر جو گناہ کیا ہے، یعنی کہیں بیٹھ کر زنا کیا ہے تو زمین بیان کرے گی کہ تیرے اس بندے نے مجھ پر زنا کیا ہے میرے سینے پر رہ کر۔ اگر کوئی کہیں عبادت کرے گا تو زمین گواہی دے گی کہ تیرے اس نیک بندے نے میرے اوپر زنا کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ کہیں کوئی سود خوری کرے گا تو زمین گواہی دے گی، کہیں کوئی فحاشی کرے گا وہ زمین گواہی دے گی، کہیں کوئی بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھے گا وہ زمین گواہی دے گی۔ لاؤ کوئی ایسی مثال، اللہ اکبر، وہ بھی اپنے حکم سے نہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بلکہ اپنے رب کے حکم سے دے گی۔ اتنا ہی نہیں، چوتھا گواہ اللہ اکبر، قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے انسان کے منہ پر اور ہم سے کلام کریں گے، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ہمارے پر گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی بات پیش کرے اور ہمیں بولنے کا موقع نہ دے، ہم اپنی بات نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اگر اسی زبان پر تالا لگا دیا جائے، اسی زبان پر مہر لگا دی جائے اور زبان کو بولنے کا موقع نہ دیا جائے، ہمارے ہاتھ بتائیں گے ہم نے کیا کیا، اللہ اکبر، ہمارے پیر بتائیں گے کہ اس نے اس قدم سے کہاں کہاں جا کر گناہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ چوتھا ہوگا اللہ اللہ، اس دن جس دن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، اور اس دن لوگوں کے بھید کھولے جائیں گے، اللہ اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد ہمارے دل لرز اٹھے تھے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج لوگوں کے بھید کھولیں گے۔ بھید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے راز کھولے جائیں گے، لوگوں کے راز کھلیں گے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگاؤ ایک انسان کے راز کیا ہوتے ہیں، یعنی وہ تنہائی میں جو کچھ کرا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العزت سب کو گواہ بنا کر لے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ تو، یعنی وہ جھگڑا کریں گے، اپنے ہاتھ سے جھگڑا کریں گے کہ تو نے میرے خلاف گواہی کیسے دی ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ سب کہیں گے لما شہدتم، یعنی وہ کہیں گے کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے اور کس بنیاد پر دی ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے قالو، یعنی یہ ہاتھ پر کہیں گے انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے، اسی نے ہمیں قوت گویائی عطا کی تھی تاکہ ہم گواہ بنے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج کی رات ہے مغفرت کی، آج کی رات ہے نجات کی۔ اگر ہم آج کے دن بھی اپنی نجات نہ کرا پائے تو کوئی ایسی رات نہیں آئے گی جس میں ہم نجات کرا پائیں گے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ نہ جانے ہم صبح دیکھے نہ دیکھے، نہ جانے ہم شب قدر دیکھے نہ دیکھے، نہ جانے ہم ماہ رمضان دیکھے نہ دیکھے، کسے پتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نہیں جانتے کہ کب ملک الموت آئے ہماری روح کو قبض کر لے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اللہ اکبر، اگر اللہ نے یہ رات ہمیں عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں رات دی ہے کہ ہم استغفار کر سکتے ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں، اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں، تو یقیناً ہم کرا لیں۔ اس رات کے بعد کوئی رات نہیں آنے والی ہے۔ اس رات کے بعد یہ رات ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔
آیات کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے. اگر ہمارا جسم اس لائق ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہو، یا ہم میں اتنی قوت ایسی ہے کہ ہم جہاں چاہے جائیں اور اللہ ہمیں نہ دیکھ پائے گا، تو یقیناً ہم گناہ کر لیں. لیکن یاد رکھے، نہ کوئی جگہ ایسی ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ زمین ہو نہ آسمان ہو، اور اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید. اور ہماری نصیحت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نہ جانے موت کب آ جائے، وہ موت کا فرشتہ کب آ جائے، ہماری روح کو قبض کر لے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ہمیں یہ موقع ملا ہے، یہ محفل نصیب ہوئی ہے کہ ہم توبہ استغفار کر سکتے ہیں، تو یقیناً سچے دل سے توبہ کر لے. اس طرح توبہ کرے، اس طرح توبہ کرے کہ کبھی ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے. انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے گناہوں میں ملوث کیوں نہ ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی توبۃ النصوحہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے جو سچے دل کے ساتھ ہو، یعنی یہ کہ اس ارادے سے گناہ کرتا ہے اب تک جو میں نے کیا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اس نیت کے ساتھ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایسے پاک کر دیتا ہے، ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہو. وہ رب بڑا ستار، بڑا غفار ہے، وہ بہانہ تلاش کرتا ہے، اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے مغفرت کے لیے. لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں، توبہ استغفار کریں، لیکن جہاں وہ غفار ہے، جہاں وہ ستار ہے، وہیں وہ جبار بھی ہے. ہمیشہ اس کی رحمت پر یہ تکیہ اگر کہ گناہ نہ کرے کہ وہ بخش دے گا، بلکہ یہ سوچے وہ ستار غفار ان کے ساتھ جبار بھی اگر کسی گناہ پر پکڑ فرما لے، کسی ایک چھوٹے گناہ پر پکڑ فرما لے، تو ہمارے اندر اتنی جرات، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم بخش دیے جائیں. تو اس رات کو غنیمت سمجھے اور یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ آج رات جو کچھ ہم نے کیا اب تک، جانے انجانے میں، سب کے سامنے چھپ پر، رات کی تنہائی میں، کہیں بھی بیٹھ کر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، تو ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اس ارادے کے ساتھ توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. سچے دل سے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک خصوصی خطاب ہم اور آپ سماعت کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ لوگ تشریف رکھیں انشاءاللہ قریب نوجوان دلوں کی دھڑک علی جناب صادق رضوی صاحب قربت تشریف لائیں گے، تو آپ تشریف رکھیں اور ان کا بھی ہمیں خصوصی خطاب سننا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.